وقاص، یہ وہ صاحب بن ابی وقاص ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انی یا صاحب فدا کا ابی و امی، فرمایا ابو صاحب تیر مارو تم پر میرے والدین قربان ہو جائیں۔ صرف حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کچھ صحابی رسول کے بارے میں لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو شکایتیں کی، یہ مسجد کے امام تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص بخاری شریف کے حدیث پاک کا دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی امیر المؤمنین عمر فاروق کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر بہت ساری شکایتیں تھی، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، حتیٰ ذکروا، اس شکایتوں کے اندر ایک شکایت یہ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ لا یحسن الصلاۃ، اے عمر سعد بن ابی وقاص کو تو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو پتہ نہیں ہے نماز پڑھائی کیسے جاتی ہے۔ آپ دیکھو جس بندے نے نماز رسول اللہ سے سیکھی ہے، آج لوگ اس کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج لوگ صحابی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نماز آتی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ امامت کے قابل نہیں ہے، امامت کے لائق نہیں ہے۔ کس بندے نے اعتراض کیا؟ جو کہ چٹا ان پڑھ جاہل تھا۔ اٹھا کے دیکھو ابو اسامہ اس کو کہا جاتا تھا، یقال لو ابو اسامہ یا ابو سعادہ کہا جاتا تھا اس کو، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ میں نے کہا افسوس ہے، عجیب حالت ہے تیری کہ جس بندے کو سیدھا خود وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ حضور کے صحابی پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود نماز کو پتہ نہیں ہوتا، اعتراض کرتے ہیں مسجد کے امام پر جو عالم دین ہوتا ہے، کہتے ہیں جن کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں۔ میں نے کہا علماء پریشان نہ ہو، یہ صرف تمہیں لوگ نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ یہ وہ عہدہ ہے جو کہ رسول اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو حضور کے صحابہ بھی کرتے تھے، ائمہ حضرات کرتے تھے، اور یہ ڈیوٹی صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو دین اسلام کا خادم ہو، جو دین مصطفیٰ کا خادم ہو۔ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے مصلی رسول پر ہو کر امامت کرانا، کوئی بندہ ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بندے نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا، ان کو بلایا اور فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، تمہاری مسجد والوں کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں بہت ساری، یہ بھی شکایت تھی کہ جہاد کی طرف نہیں جاتا، یہ بھی شکایت تھی لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتا، یہ بھی شکایت تھی کہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھا سکتا، اس کے علاوہ کئی شکایات جو کہ بخاری کے اندر موجود ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے پوچھا ان سے اے سعد بن ابی وقاص، کیا واقعی ایسی بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، میں تو ان کو صرف اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جیسے حضور سے میں نے سیکھا ہے طریقہ، میں تو اپنا کوئی طریقہ یاد نہیں کیا، میں نے تو وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے تم پر یقین ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا نہیں مجھے تو یقین نہیں آ رہا، لوگ اتنے سارے شکایتیں لے کر آ رہے ہیں میں کیسے یقین کروں؟ نہیں، فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، مجھے یہی امید تھی کہ تم بالکل ایسے ہی کرو گے اور ایسے ہی کہو گے کیونکہ تمہاری تربیت رسول اللہ نے کروائی۔ جو حضور کی تربیت یافتہ ہو تو پھر وہ ایسے تو نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے حضور کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر علم دین حاصل کیا ہے، اس بندے کو نماز کا طریقہ نہیں آتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ جس بندے نے حضور کے سامنے بیٹھ کر نماز کا طریقہ سیکھا ہو، علم دین حاصل کیا ہو، جن کے استاد آج کے کوئی شیخ الحدیث نہ ہو، آج کے کوئی مفسر قرآن نہ ہو، بلکہ سارے نبیوں کے سردار جن کو حضور امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کے استاد وہ ہوں تو ان کے شاگرد کیسے غلطی کر سکتے ہیں نماز میں؟ اگر آج کل کوئی مولوی نماز میں غلطی نہیں کر سکتا تو رسول اللہ کا صحابی کس طرح غلطی کر سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے حضور کے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا نا، ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کا نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق نے 2 صحابہ کو یا 4 صحابہ کو بھیجا اور میں جاؤ تفتیش تو کرو، پتہ تو کرو کیا واقعی لوگ متنفر ہو چکے ہیں حضور کے صحابی سے۔ جب جا کر صحابہ نے تفتیش کی، لوگوں سے کوفہ والوں سے پوچھا
صرف ایک بندہ نکلا پوری مسجد سے. کتنا؟ صرف ایک بندہ نکلا جس کی شکایت تھی, صرف ایک بندہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے, باقی سب بندوں نے تعریف کی, نہیں یہ امام صاحب بڑے اچھے ہیں, حضور کے صحابی ہیں, بالکل ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز صحیح پڑھاتے ہیں ہمیں. صرف ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا, یہ بندہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا, میں کہتا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا واللہ لأدعون ثلاثا, اللہ کی قسم ہے میں 3 بد دعائیں کرنے لگا ہوں تمہیں. ان کانا کاذبا, اگر تو ہے جھوٹا بندہ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے, اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے, اللہ تجھے لمبی عمر دے. اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ تیری تنگ دستی کے اندر, تیری حاجتوں کے اندر, تیری تکلیفوں کے اندر اضافہ کرے. اور تیسری بات دعا کی حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے فتنوں میں مبتلا کر دے. جب 3 دعائیں بد دعائیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی, یہ بخاری شریف کے دوسرے بات پڑھ رہا ہوں, تو قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہے, دکھانے کے لیے تیار ہوں بخاری شریف کے اندر. اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب کتاب باب صفت الصلاۃ, یہ کتاب کا نام ہے بخاری شریف کے اندر جس سے بات شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے, تقریباً 30 یا 34 حدیث پاک ہے. اس کے اندر یہ بات ہے جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 بد دعائیں کی نا, کون سی کہ تیری عمر بھی لمبی ہو جائے اور تیرے فقر کے اندر بھی اضافہ ہو جائے اور تو فتنوں میں بھی مبتلا ہو جائے. جب بعد کا وقت آیا لوگوں نے بتایا, بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی حدیث پاک کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے دیکھا اس بندے کو کہ اس کے یہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں نا, آنکھوں ہیں جو یہ جو آنکھوں ہیں نا, یہ یہاں تک آ چکی تھی, آنکھوں کے بھی نیچے, اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی. اور گلیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, سوال کرتا تھا لوگوں سے, اور لوگ اس سے آ کر پوچھتے تھے بتا کر ایسا کیا ہوا ہے, کہتا تھا میں ایک بوڑھا ہوں, مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی اور کچھ نہیں ہوا. اور پھر پتہ کیا کرتا تھا, وہ گلیوں میں کھڑے ہو کے نا عورتوں کو چھیڑتا تھا, لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا اثر تھا کہ فتنوں میں مبتلا ہوگا. یہ فتنہ تھا. تو بتاؤ جو حضور کے صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے, اور حضور کے صحابی بھی مسجد کے امام ہوں, ان کے بارے میں جو بندہ اس طرح کی بات کرے اور حضور کے صحابی اس بندے کے لیے بد دعا کرتے, تو دیکھو پھر اس کا حشر کیا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے امام ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, تو حضور کا صحابی ہو یا کوئی عام بندہ ہو, جب وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہر بندے سے اس کو مقام بلند والا ہو جاتا ہے. پھر ہر بندے پر لازمی ہے کہ اس بندے کی عزت کرے, اس بندے کا احترام کرے. آج کل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں,
مسائل بتائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو 70 قراء کو بھیجا تھا، مسلم کے باب ہے، بخاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا تھا، درمیان میں جا کر انہوں نے 70 کے 70 آدمی کو شہید کر دیا تھا. جب انہوں نے 70 علماء 70 حفاظ کو، وہ علماء جو صبح کے اپنا صبح میں پڑھنے والے تھے، صبح کے طالب علم تھے، وہاں بیٹھتے تھے، یقرؤون القرآن ویتدارسون ویعلمون ویتعلمون، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، علم دین سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. ان علماء کو جب انہوں نے شہید کیا، پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ بخاری کے بعد ہے فتح حضور نے 40 دن، بخاری کے بعد 40 دن حضور نے صبح کی نماز میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے حضور کے امت کے علماء کو شہید کیا تھا. 40 دن دکھانے کے لیے تیار ہو. 40 دن حضور نے بد دعا کی، نماز میں کھڑے ہو کر ہوئی صبح کی نماز میں 40 دن لگاتار مسلسل حضور نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے علماء کو تو کوئی بھی نہیں ہے، جس کا جو دل کرے علماء کو کہہ دے، نہیں میرے کا 2 بندے کھڑے ہیں، 4 کھڑے ہیں، 5 کھڑے ہیں، 10 کھڑے ہیں، جو دل کرے آ کے مولویوں کو کہہ دے اور یہ سمجھے مولوی کو کوئی بات بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنے گریبان میں جھانک، تیرے پیچھے دنیا دار سارے ہوں گے، دین کے خاتموں کے ساتھ مستقبل بھی ہوتا ہے. ہمیں کسی کا سہارا نہیں ہے، نہ ہم کسی دنیا دار سے ڈرنے والے ہیں، نہ کوئی دنیا دار سے لالچ رکھتے ہیں کہ ہمیں آ کے پیسہ دو، ہم تمہارے پیسے کی وجہ سے زندہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو دین مصطفیٰ کا خاتم ہوتا ہے، اس کو یا اللہ رسول کی رضا کی خاطر وہ دین حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے، یا پھر صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رسول نے یہ میری ڈیوٹی لگی ہے کہ علم دین پڑھو بھی صحیح، آ کے لوگوں کو بتا بھی صحیح. بخاری کے اندر دیکھو، مسلم کے اندر دیکھو، یہ مشکات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی سے بات کرتی ہے. حضور نے اذان کو، اذان کے بعد پہلے مجھ پر درود سلام کو، اس کے بعد دعا. دیکھیے ایسے بات ہے. اچھا میں نے وہاں پر نہ سے کیا، اذان کے بعد درود سلام پڑھا، ایک بندہ دوڑتا آ گیا، مجھے وہاں اس مسجد میں تقریباً 4 مہینے ہو چکے تھے، 3 یا 4 مہینے. بندہ دوڑتا آ گیا، کہتا اذان آپ نے دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیا. کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہوئی اذان میں؟ کہتا اذان کے بعد درود سلام پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا بالکل پڑھا ہے. کہتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں لکھا. کہتا نہیں جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا دکھاؤ تو پھر مانو گے؟ کہتا ہے ہی نہیں، میں کیا مانوں؟ میں نے کہا یہ تو الگ بات ہے کہ ہے یا نہیں، اگر دکھا دوں تب پھر پتہ مجھے کیا کہتا ہے. کہتا مجھے جانتا ہے تو؟ کہتا ہے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو آج سے پہلے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں مسجد کا صدر ہوں، متولی ہوں مسجد کا. میں نے کہا آپ مسجد کے متولی ہیں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا 4 مہینے ہو گئے مسجد میں آپ کا ایک مرتبہ مجھے دیکھا ہے. واللہ خدا کی پر رسول میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے کہا 4 مہینے مجھے تقریباً یہاں پر ہو چکے ہیں، آج پہلی مرتبہ مجھے میں نے مسجد میں دیکھا ہے، وہ بھی نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے صرف اقامت کرنے کے لیے، وہ بھی درود و سلام پر. میں نے کہا تو صرف مسجد کا متولی یا صدر اس لیے بنا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو صرف اقرار کرنے کے لیے مسجد میں آتا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. میں نے کہا تم مسجد کا متولی ہے یا صدر ہے یا جو بھی ہے. میں نے کہا گھر میں جا کے بیٹھ جا، اگر یہاں پر آنا ہے تو اقرار کرنے کے لیے نہ آنا، متولی ہے یا جو بھی ہے، یہاں پر آنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آنا. لوگ ایسے ہیں، آج بھی یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں. ایک بندے مجھے گلی میں روک کر کہا، بندے گواہ ہیں، انہوں نے کہا آپ ہمارے کام سے فیل ہیں. مجھے کہا، مجھے 1-2 دن پہلے بھی کہا، کہتا آپ ہمارے کام سے فیل ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میں تو جب بھی آتا ہوں آپ مسجد میں نہیں ہوتے. اچھا واللہ با خدا میں نے اس کو 1 دن کی مسجد میں نہیں دیکھا، میں زندہ رسول پر جاتا ہوں. اور اگر آپ کو اس بندے کو پتہ چل جائے تو آپ بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا. وہ صرف 1 دن آیا ہے جب میں یہاں پر نہیں تھا، جس نماز میں مطلب میں نہیں تھا اصل کی نماز میں، وہ صرف اسی 1 دن مسجد میں آیا ہے. وہ میرے کام سے آیا ہے، وہ نہیں کہتا چلا کام سے آیا تھا. تو اس نے کہا میں تو جب بھی آپ کو مسجد میں نہیں دیکھتا تمہیں، نہ تم اذان دیتے ہو نہ مسجد میں ہوتے ہو، میرے کام میں فیل ہو. اگر میں مسجد کا صدر ہوتا نا بس تم چپ ہو گیا. میں نے کہا مطلب کیا کرتا مسجد کا صدر ہوتا، مجھے پھانسی لگا دیتا یا مسجد چھڑوا دیتا. مسجد میں خود آتے نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور عادت کرتے ہیں مسجد کے اماموں پر کہ تم نہیں ہوتے مسجد میں. اذان دینا کیا صرف امام کا حق ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اذان تو صرف امام کا حق ہے کیا؟ یہ جو ہے شریعت نے یہ دائرہ لگا دیا ہے، یہ حکم جاری کر دیا کہ جو نماز پڑھائے گا وہی صرف اذان دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اذان دے گا تو اذان نہیں ہوگی.
شریعت نے مقرر کیا کسی بندے کو؟ بتائیں تو صحیح. آپ کے بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بندے اس طرح کے ہیں. ہر مسجد میں ایک بندے ہوتے ہیں, جس طرح بھی میں نے جسے بات کی نا کہ حضرت صاحب کے نبی کے پاس کے بارے میں جب شکایتیں آئیں, جب جا کے پتہ کیا تو صرف ایک بندہ تھا, صرف ایک بندہ جو دن سے حدیث کی شکایت ہو رہا تھا. تو ہر مسجد میں ہوتا رہتا الحمدللہ. 2012-15 سے الحمدللہ میرا یہی سلسلہ ہے امامت کی دعوت کا. تو ہر جگہ گھومی ہے, دیکھی ہے, ہر جگہ ہر مسجد میں ایک دو بندے 3-4 بندے آتے ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں. مجھے ان کی فکر نہیں ہے, صرف اس لیے بات کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے کہ پہلے آ کے مسجد میں نماز پڑھی کرو, پھر اعتراض کرنا کہ امام پر اعتراض کرو. نماز پڑھتے نہیں ہو, گھر بیٹھے رہتے ہو, پھر آ کے مسجد میں جا کے اعتراض کرنے لگ جاتے ہو. یہ سمجھ جاؤ کہ مولوی ہمارا کمی ہے, اور مولوی تمہارا کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف رسول اللہ کے دروازے پر کمی ہے, بس دین مصطفیٰ کے دروازے پر کمی ہے. مولوی کسی کا کمی نہیں ہوتا. جیسے آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں نا, مولوی بھی ایسے روٹی کھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے روٹی آتی ہے, وہ آسمانوں سے آتی ہے اور مولوی بار سے مانگ کر کھاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے جو چیز عام بندے نہیں کھا سکتے, مہینے میں ایک مرتبہ کھاتے ہوں, ہو سکتا ہے مولوی اس چیز کو روزانہ کھاتا ہو سکتا ہے مولوی اس چیز کو روزانہ کھاتا ہو. اور یہ مولوی کی اپنی بات نہیں ہے, یہ اگر بات ہے تو صرف رسول اللہ کے ذات کی بات ہے. یہ اس لیے ہے کہ مولوی جو ہے دین کا خادم ہوتا ہے. ایک بندے کا مفتی احمد تنیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے میرا مناظر اس کتاب کی شرح لکھی ہے, ایک بندے نے ان سے پوچھا, حضور ولی کیسے بنتا ہے؟ پوچھا ولی کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا ولی بننا ہے نا تو مسجد کا امام بننا ہے. انہوں نے کہا کہ ولی بننا ہے نا پہلے مسجد کا امام بن جاؤ. انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی کہ بننا ولی کا آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں مسجد کا امام بن جاؤ. انہوں نے فرمایا اسی لیے کہا ہے کہ جب مسجد کا امام ہوگا نا, سارے لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. جب وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے, ان کے حق میں تو گناہ ہوگا, لیکن جب وہ تیری برائیاں بیان کریں گے, کوئی بندہ تیری غیبت بیان کرے گا, کوئی تجھ سے دشمنی رکھے گا, کوئی کیسا, اللہ اس کا ثواب بھی تجھے عطا کرتا رہے گا. جب تیرا ثواب بڑھتا رہے گا, بڑھتے آخرکار اللہ مجھے ایک ایسا عظیم مرتبہ دے گا, لوگ تو سمجھیں گے چھوٹی سی مسجد کا امام ہے, لیکن حقیقت میں اللہ کا ولی بن گیا. لوگوں کی نگاہ سے بھی چھپا ہوا ہوگا, تجھے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ ہے کیا چیز. تو یہی سمجھے گا میں چھوٹی سی مسجد کا امام ہوں, لیکن اللہ کے نزدیک تیرا جو مقام ہوگا وہ ولایت والا مقام ہوگا. لوگ مسجد کے امام کی قدر نہیں کرتے. ٹائم میرا پورا ہو گیا, لیکن ایک حدیث پاک ضرور عرض کروں گا. ایک حدیث پاک میں ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے نا, ایک وقت ایسا آئے گا جب مسئلہ پوچھنے کے لیے تمہیں علماء نہیں ملیں گے نا, پھر دیکھنا کہ کیا قدر ہوتی ہے علماء کی. جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, اور ضرورت پر وہ چیز جب ہمیں نہیں ملتی نا, تب ہمیں جا کے اس چیز کی قدر کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا سر قدر کیا ہے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ حدیث پاک پہ عام کتاب کی نہیں, بخاری مسلم کو حدیث پڑھا ہو, یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے مشکات شریف. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے جاتا ہے, فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یقبض العلم انتزاعا, اللہ جب علم دین کو اٹھا لے گا, علم دین کو اٹھا لے گا تو پھر کیسا ہوگا؟ اللہ علم دین کو کیسے اٹھائے گا؟ صحابہ نے جب عرض کیا تو حضور فرمایا من العباد, اللہ بندوں سے علم دین اٹھا لے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسے اللہ علم دین کو اٹھا لے گا کہ علماء کے سینے سے علم دین نکل جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یقبض العلم بقبض العلماء, اللہ علماء کو اٹھا لے گا, علماء انتقال کر جائیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو دین کیسے زندہ رہے گا؟ باقی پیچھے دین کیسے باقی رہے گا؟ فرمایا جب علماء ختم ہو جائیں گے زمین سے تو علم کیسے باقی رہے گا؟ پھر حضور نے فرمایا حتی اذا لم یبق عالما, حتی کہ وقت ایسا ہے کہ ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا, ایک بھی عالم روئے زمین پر باقی. بول سکتے ہیں آپ؟ اگر بول سکتے ہیں تو تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیں. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا اذا لم یبق عالما, ایک بھی عالم نہیں ہوگا روئے زمین پر. فرمایا جب ایسا وقت ہوگا پھر پتہ کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا, فرمایا پھر لوگوں کو جو بندہ بھی ملے گا اس کو اپنا امام بنا لیں گے. جاہل سے جاہل ترین بندہ رؤوسا سردار بنیں گے, جهالا جاہلوں کو. الفاظ نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا, آپ کی زبان کاٹ دو میری, آج دیکھو ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. لوگوں نے اس بندے کو اپنا امام بنایا ہوا ہے جو کہ جاہل ہے, جس کو پتہ نہیں ہوتا مرزا جیل میں مرزا جیل میں مرزا بندہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہے.
کون سا یہ عالم ہے, کس مدرسے کا فارغ التحصیل ہے, جس کو خود جو ہے علم کا پتہ نہیں ہے, علم کی عین کا پتہ نہیں ہے, وہ بھی آج لوگوں کا سردار بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے, اپنا حاکم بنائیں گے, اپنا قاضی بنائیں گے, اپنا مسلح کا امام بنا لیں گے, اس کے پیچھے لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے. صرف اتنی بات نہیں ہے, فرمایا فَأَفْقَهُوا, لوگ ان سے مسئلے بھی پوچھیں گے, فتوے بھی حاصل کریں گے, سن لو ان سے سوال کریں گے. فَأَفْقَهُوا, ان سے مسئلے پوچھیں گے. کیا آج کے لوگ مسائل نہیں پوچھتے؟ جاہلوں سے لوگ مسائل نہیں پوچھتے, آج کل پوچھتے ہیں. آج دیکھو 1400 سال بعد بھی حضور کا فرمان سچا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حضور نے پہلے فرما دیا تھا ایک وقت ایسا آئے گا, حضور نے فرمایا لوگ فَسُئِلُوا, سوال تو کریں گے, فَأَفْقَهُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اگلا بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے سوال کا جواب نہیں آتا, یہ نہیں کہے گا. فَأَفْقَهُوا, وہ بھی فتویٰ دے دے گا, بِغَيْرِ عِلْمٍ, علم نہیں ہوگا اس کے پاس, بغیر علم کے فتویٰ دے دے گا, کہتے نہیں یہ بات ایسے ہے, فتویٰ دے دے گا. حضور نے پتہ کیا فرمایا, اس کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی جو پوچھتے ہیں اور جن سے پوچھا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا, فرمایا جو بھی گمراہ ہوگا ان سب لوگوں کو گمراہ کر دے گا, یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو لوگوں آج علماء کی قدر کر لو, جب علماء تمہیں نہیں ملیں گے نا پھر پتہ چلے گا علماء کی قدر کیا ہوتی ہے, پھر پتہ چلے گا علم دین ہوتا کیا ہے. آج اپنے بچوں کو علماء بناؤ, اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ, تاکہ جب کل کچھ دن کے بعد جب تمہیں کوئی عالم اور نہ ملے, کم از کم اپنے گھر میں تو ایک عالم دین موجود ہونا. جب تمہیں نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو پیسے دے کر کہنا پڑے یار یہ دیکھ اللہ کا واسطہ ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے, آج تو نماز پڑھا دے, اس وقت سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے دین کا خادم بنائیں, دین کا عالم بنائیں, تاکہ وہ تمہارے بچے اور تمہیں نماز پڑھا سکے, تمہیں دین کا مسئلہ بتا سکے, دوسرے بندوں سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے گھر کے اندر دین کا خادم ہو, اپنے گھر کے اندر دین کا عالم ہو. لوگ تو جانتے نہیں ہیں, لوگ تو پہچانتے نہیں ہیں کہ علم ہوتا کیا ہے. تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو, عبادتیں کرتے رہو, حج کرتے رہو, زکات ادا کرتے رہو, لمبے لمبے سجدے کرتے رہو, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی کام کی عبادت نہیں ہے, تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں ہے. حضور نے فرمایا عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار جاہل پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت ساری دنیا پر ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, دکھانے کے لیے تیار ہوں. اسے پچھا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے علم نہ تمہارا خدا شناخت, آپ فرماتے ہیں بغیر علم کے بندہ خدا کو پہچان نہیں سکتا. اگر خدا کو بھی پہچاننا ہے, رب کو پہچاننا ہے تو علم دین کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا, علم دین حاصل کرنا پڑے گا. علم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. علم دین نہیں ہے تمہیں نماز کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. علم دین نہیں ہے تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ ہم قرآن بھی صحیح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. علم دین نہیں ہے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زکات بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. علم دین نہیں ہے تم حج کر کے آ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں چلے گا ہمارا حج بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارا رکن جو تھا کس کو رکن کہتے ہیں, واجب اس میں کون سا ہے, فرض کون سا ہے, یہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا, یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے خود بھی علم پڑھو, اپنی اولاد کو بھی علم پڑھاؤ. لوگ سارا دن ٹیوشن کے لیے انگریزی تعلیم کے لیے تو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, صبح جاؤ اسکول پڑھو, وہاں سے آؤ تو ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاؤ, یہاں پر مدرسے کے لیے بچے آپ نے نہیں بھیجتے. کیوں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ, کیسے ہم بچوں کو بھیجیں, کیسے ہم پڑھائیں بچوں کو. قرآن کا یہ کام نہیں ہے, انگریزی تعلیم کے تمہارے پاس سارا کام ہے. اور سارا دن اپنی اولاد کو کہتے ہو انگریزی پڑھو, کم از کم ایک گھنٹہ تو نکال کے ان کو کہو نا کہ آپ جاؤ اور تو قرآن پڑھ لے. ایک گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں نا, نہیں نکال سکتے. یہاں پر 4 سے 5 گھنٹے تک بچے رہتے ہوتے ہیں, 4-5 بچے, وہ بھی ان میں سے آدھے پڑھنے والے ہوتے ہیں, آدھے کھیلنے والے ہوتے ہیں. بالکل لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں مودی صاحب محنت نہیں کرتے. بتاؤ کیسے محنت کریں, تمہارے گھر سے جا کے تمہارے بچے لے کے پڑھانے کے لیے یہاں مسجد میں, اور کیسے محنت ہوگی. اسی کو شاید لوگ محنت سمجھتے ہیں کہ مولوی دین کا خادم در در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہے اے اللہ کا واسطہ ایک بچے کو بھیج دو مدرسے میں پڑھنے کے لیے. سکون والے کتنے تمہارے پاس آ کر تمہاری منتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ایک بچہ سکول پڑھانے کے لیے بھیج دو. سکون والے تو منتیں تمہاری نہیں کرتے, جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ آ کے تمہارے دروازے پر تمہاری منتیں کرے تب تم بچوں کو بھیجو قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن کاش ہم یہ باتیں سمجھ سکتے. لوگوں کو یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں, دل میں جا کے ان کے زخم ہو جاتے ہیں, ان کو یہ باتیں ایسی لگتی ہیں جس طرح تلوار لگی ہو, لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ بات سچی تھی یا جھوٹی تھی. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. انہی باتوں کی وجہ سے لوگ مخالف بن جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کبھی نہیں سوچتے.